میرا لباس سنت کے مطابق کیسا ہو جائے میں اس پہ شرم محسوس کروں، اس شرم سے بہتر ہے کہ انسان ڈوب کر مر جائے، کہ جس اسلام کی زندگی کا میں نعرہ لگاؤں میں اسی زندگی پر چلتے ہوئے شرماؤں، کہ میرا سر سے لے کر پاؤں تک میرا وجود سنت کے لبادے کے اندر ہو، گزرتے ہوئے بھی دیکھنے والا یہ فیصلہ کر لے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ ہم ایسے کیوں بن جائیں کہ دیکھنے والا تأمل، غور اور فکر کرے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مسلمان تو اپنا امتیاز رکھتا ہے، اپنا شعار رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، آخر میں فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ اسلام صفت امتیاز ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے ببانگے دہل یہ کہہ سکیں کہ میں مسلمان ہوں، شرم سے نہیں۔ ٹھیک ہے، تواضع ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ اننی من المسلمین کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے بطور فخر یہ کفر کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے مجھے اسلام کی عظیم الشان صفت سے مالا مال فرمایا۔ جب میرے دل اور دماغ کے اندر اسلام کی حقانیت کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کی سچائی آئے گی، اس کی صداقت کے گر میرے دل و دماغ میں جب کھلیں گے، پھر مجھے اسلام سے شرم نہیں آئے گی۔ پھر میں بحیثیت مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی طرز زندگی کا حصہ بناؤں گا، چاہے وہ میری معاشرت کی زندگی کیوں نہ ہو، میرے گھر کی زندگی کیوں نہ ہو۔ آج ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ ایک چیز ہے حیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا کا یہ گوہر نکل جائے پھر تم جو مرضی چاہو کرو۔ اور اس حیا کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہم شرم و حیا مراد لیتے ہیں بس وہی ایک حیا ہے۔ یہ حیا جب دل کے اندر ہوگی تو اللہ کے سامنے جھکنا ہمیں آئے گا۔ جب حیا کا یہ گوہر انسان کے اندر ہوگا تو وہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ حیا ہوگی تو عبادت ہوگی، حیا ہوگی تو اللہ کا خوف ہوگا، حیا ہوگی تو اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے جذبے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوں گے۔ اسی لیے فرمانا کہ جب تم حیا کی اس نعمت سے محروم ہو جاؤ پھر جو مرضی چاہو، جانور کی طرح آزاد زندگی کو گزارو۔ جیسے آج کل کا مغرب کا معاشرہ آزادی کے پرفریب نعرے سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم مقید ہیں، انسان دنیا کے اندر آزاد ہے، وہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہے۔ خود بھی آزادی کا نعرہ اور عورت کے حوالے سے بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بھی بہت ساری حدود اور قیود کے اندر بند ہے، لہٰذا بڑی بڑی تحریکیں دنیا کے اندر چلی ہیں جو عورتوں کی آزادی نسواں کے پرفریب نعرے لے کر میدان میں آئیں۔ دین اسلام نے جو حق عورتوں کو دیا ہے، جتنے حقوق ہمارے دین نے دیے ہیں، اس سے زائد حقوق کوئی دین، مذہب، کوئی گروہ اور جماعت اپنے کسی، یوں سمجھ لیجئے، کسی عورت کو نہیں دے سکتی جو دین نے ان کو دیے ہیں۔ لیکن دین نے عورت سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ تم شرم و حیا کا مجسمہ بن جاؤ، ایسی بن جاؤ کہ جیسے تاریخ اسلام کی عظیم الشان عورتوں کا کردار رہا ہے۔ جب تم شرم و حیا کا مجسمہ بن جاؤ گی تو مردوں کی نظروں کے اندر بھی حیا آ جائے گی۔ جب تم پاکیزہ ہو کر اسلام کے حجاب والے خوبصورت لباس کے اندر آؤ گی تمہارے وجود کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا، دیکھنے والوں کی نظروں میں بھی حیا پیدا ہو جائے گی، ان کا دل اور دماغ بھی پھر دائیں بائیں نہیں، وہ پھر اپنے گھر کی دہلیز تک، اپنے حرم اور اپنے گھر کے اندر تک ہی رہے گا، اس سے باہر ان کا دل اور دماغ بھی نہیں جائے گا۔ اسلام کی پاکیزہ عورتوں کو اللہ جل جلالہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم شرم، حیا اور حجاب کے اندر آ جاؤ۔ آج ایک نہتی لڑکی حجاب پہن کر عالم کفر کیا، پورے کے پورے کفر اور عدوان سے مقابلہ کر رہی ہے۔
ایک نعرہ تکبیر اس نے بلند کیا تو اللہ نے اس کو عظمتوں کے میناروں پر کھڑا کر دیا. ایک نعرہ تکبیر، اس نے اللہ کی کبریائی کو بیان کیا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ جل جلالہ نے اس ایک غیر معروف اور ایک نہتی قوم اور اسلام کی بیٹی کو وہ عزت اور عظمت دی کہ آج پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس بیٹی کی، اس بہن کی عزت اور عظمت موجود ہے. اس نے امت مسلمہ کے مردوں کا کفارہ بن گئی. ایک وقت تھا نا تاتاریوں نے حملہ کیا عراق کی سرزمین، ایران کی سرزمین اور اسی طریقے سے دیگر خطوں پر تاتاریوں نے اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کی کہ عالم اسلام کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، اسلام کی تعلیمات کو مٹانا شروع کر دیا. اس زمانے میں جو ظلم اور بربریت تاتاریوں نے ترکستان، اسی طریقے سے ایران اور ان عراق اور ان علاقوں کے اندر جو ظلم اور بربریت کی داستان تاتاریوں نے رقم کی، تاریخ والے لکھتے ہیں کہ 3 کروڑ انسانوں کا قتل اس وقت تاتاریوں نے کیا. یہ قتل آج کی طرح کا قتل نہیں ہے کہ ایک بم پھینکو تو 100 آدمی مر جائے. یہ وہ قتل تھا کہ جب ایک آدمی کو مارنے کے لیے یا تیر مارنا پڑتا تھا یا تلوار چلانی پڑتی تھی. یہ 3 کروڑ کا جو فگر ہم بتا رہے ہیں یہ کوئی اتنا آسان فگر نہیں تھا اس زمانے میں. انسانوں کی کھوپڑیوں کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مینار انہوں نے تعمیر کیا. اس مینار پر کھڑے ہو کر تاتاریوں نے اپنے فتوحات کے جھنڈے لہرائے. اتنا ظلم، اتنی بربریت تاریخ انسانیت نے اس سے بڑا ظلم نہیں دیکھا. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو کوئی مسلمان بھی اگر دیکھتا تھا تو اس کے ماتھے پہ شکن پڑتے تھے کہ بس اب ہماری موت ہے. اتنا رعب، اتنا دبدبا، اتنا خوف اس وقت ان تاتاریوں نے اس وقت کے لوگوں مسلمانوں کے اندر بھی ڈال دیا تھا کہ کسی میدان میں اگر چند 100 لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا اور ایک تاتاری اگر ان سے یہ کہتا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، میں جا رہا ہوں، گھر سے تلوار لے کر آ رہا ہوں، تو کسی ایک کو بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میدان کے اس جگہ سے ہلے تھوڑا سا بھی سر کے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے ظالم تاتاریوں نے کیسے اسلام کی طرف کروٹ بدلی؟ وہی لوگ جو اسلام کے یوں سمجھ لیجئے خون اور پیاس، خون کے اسلام کے مقدس خون کے پیاسے ہوتے تھے، انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں پھر عالم جہاد بلند کرنے کے لیے ان ہاتھوں کے اندر وہ تلواریں آئیں جن تلواروں سے انہوں نے اسلام کا نام اونچا کیا، جن کو دیکھ کر لوگوں کے ماتھوں پہ شکن پڑا کرتے تھے. پھر وہی پیشانیاں سجدوں میں رگڑتی ہوئی انسانوں کو نظر آئی. وہ آنکھیں جن سے خوف کی چنگاریوں کے شرر نکلا کرتے تھے، پھر وہی آنکھیں اللہ کے خوف سے برسنا شروع ہو گئی. یوں تو اہل تاریخ نے لکھا ہے فلاں شخصیت نے تاتاریوں کو اس طرف اس کی محنت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے علامہ ابن تیمیہ کی بڑی محنت ہے. شخصیات کی محنت ایک طرف ہے، لیکن تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان مسلمان اور ان ظالم تاتاریوں کا اس وقت کے مسلمان نوجوان مقابلہ نہیں کر سکے. البتہ اس وقت ان ظالم تاتاریوں نے جن مسلمان بے آسرا بے سہارا ماؤں بہنوں کو اپنی کنیز اور خادمہ اور باندی بنا کر اپنے پاس لایا، ان عورتوں نے ان تاتاریوں کی قسمت بدل کر رکھ دی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. ڈاکٹرز کا، سائیکالوجسٹ کا اس بات پر اتفاق ہے. بچہ ابھی بولنا شروع نہیں کرتا، وہ اپنے ماں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اولاد جوان ہوگی، تھوڑی سی بڑی ہوگی، بچے ہیں جی ایسا لباس پہنا دو، ایسا کر دو، جب یہ بڑے ہوں گے تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. جب تربیت کے جس پروسیس سے ہماری اولاد گزر رہی ہوتی ہے، ہم اولاد کو اس تربیت گاہ کے اندر ہم اس کی تربیت نہیں کرتے تو باہر یہ کیا تربیت ہم کریں گے؟ جب اس ماحول سے وہ نکلے گی تو ہم کیا اس کی تربیت کریں گے؟ پھر یہ اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پھر ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتی، پھر ہماری بیٹیاں پھر ہماری عزت نہیں ذلت کا سبب بن جاتی ہیں. اولاد خون، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں اولاد کی اس تربیت کے فقدان پر. ان درسگاہوں کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ انہیں کچھ تھوڑا سا علوم
فنون، کچھ ہنر بچیوں کو مل جائے، ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ کیا میں نے اپنی بہن اور بیٹی کی کوئی تربیت بھی کی ہے؟ وہ معاشرے کے اندر کیوں مغرب کی اس ننگی اور اس غلط تہذیب کا نشانہ کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے گھر کی دہلیز کے اندر مغرب کی تہذیب کو کسی اور نے نہیں، میں نے لایا ہے بحیثیت باپ، بحیثیت والدین۔ ہم مغرب کی اس ننگی تہذیب کو اپنی گھر کے اندر ہم نے لایا ہے اور وہی ہماری اولاد کے اندر منتقل ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی کہ حضرت ہاجرہ کون تھی، اسے نہیں پتا موسیٰ کون تھی، اسے نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی پاکدامنی اور عفت کا قرآن نے کیسا قصہ ہمیں سنایا۔ وہ حضرت خدیجہ کے کردار سے، حضرت عائشہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کی ماں، ان کے کردار سے وہ واقف نہیں، اس لیے کہ میرے بحیثیت باپ اسے ان عورتوں کا کردار نہیں بتلایا۔ وہ دین پر مرنے والی، مٹنے والی حضرت ہاجرہ اپنی گود کے اندر حضرت اسماعیل کو اٹھا رہی ہیں، حضرت ابراہیم مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو ہمیں اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا جی۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی پھر وہ اللہ ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بچے کی پیاس کے لیے صفا اور مروہ کی جن پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ یوں دوڑنے لگی، اللہ نے ان کی ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک اہل ایمان کو کہا تم بھی ہاجرہ کی اس ادا کو جو ہے اپناؤ، اور صفا اور مروہ کی جتنے چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے اے اہل ایمان تم نے بھی اتنے ہی لگانے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی سنت کے ذریعے اپنی امت کو تعلیم دے دی کہ تم نے بھی یہی کام کرنا۔ یہ کردار کون سکھائے گا؟ اپنی بیٹیوں کو ہم یہ کردار کیسے سکھائیں گے کہ اے بیٹی تو مسلمان عورت ہے، قرآن نے تیری صفت یہ بیان کی ہے کہ تو مومنہ ہے، تو مسلمان ہے، تو نے اپنے آپ کو دین کے آگے جھکانا ہے، مغرب کی تہذیب کے اندر نہیں جھکانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اور لباس پہن کر عورتیں ننگی ہوں گی، بے حیا ہوں گی، بے شرم ہوں گی، عریانیت کا ایک سیل رواں ہوگا۔ یہ وہی مغرب کی تہذیب ہے جس تہذیب نے دنیا کی عورتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم مختلف قسم کی حد بندیوں اور قیودات کے اندر بند ہو، تم تو آزاد ہو، اپنی آزاد زندگی کی طرف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک مسلمان عورت بھی یہ نعرہ لگاتی ہے، آزادی کا نعرہ وہ بھی لگاتی ہے، میں آزاد، میرا جسم میری مرضی کے نعرے مسلمان عورتوں کی منہ سے ہم نے سنے ہیں۔ اس مسلمان عورت کی تربیت کس نے نہیں کی؟ اس کے والد نے نہیں کی۔ اس کی گھر کی دہلیز کے اندر اس کے والدین نے اسے وہ کچھ لا کر دے دیا ہے کہ جو اسے مغرب کا تعارف تو کروا رہا ہے پر اپنے دین کا تعارف نہیں کروا رہا۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنے ایسے آلات ہیں، کیا ہماری اولاد ان آلات سے، وہ جو ہمارے سامنے ایک سوشل میڈیا کا ایک پورے کا پورا جہان اور ایک گلوبل ولیج ہے، کیا میری اولاد اس سے دین کی رہنمائی کتنی لیتی ہے؟ یوں تو ہم بہانے بناتے ہیں نا کہ وہ ایک بڑا معلومات ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، بھائی دینی رہنمائی کتنی نہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد اپنے گھروں کے اندر ہم نے ایسی کتابیں رکھی ہیں جو ایک مثالی عورت کا کردار جن کتابوں کے اندر ہے؟ کیا ہم نے انہیں بتایا ہے کہ حضرت خدیجہ کس کردار کی مالکہ تھی؟ یوں زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے ایک موقع پر فرمایا خدیجہ خدیجہ، تو اللہ کے نبی نے، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ خدیجہ تو گزر گئی، چلی گئی، اتنا عرصہ بیت گیا، آپ آج تک خدیجہ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ تو کانت ما کانت، خدیجہ ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، اس کے کمالات یہ تھے، وہ خدمتگار تھی، وہ میرے ساتھ وہ پہلی عورت تھی جس نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا ہے، سب سے پہلی وہ عورت تھی۔ عورت کو یہ کردار سمجھانے کی ضرورت ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی تو اس کردار کی مالکہ ہے کہ تیری عفت اور پاک دامنی کو اللہ کا قرآن حضرت مریم کی شکل میں بیان کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کی شکل میں اس عورت کا کردار قرآن نے بیان کیا۔ کتنی ایسی پاک دامن عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی عورتوں کو دیکھیے۔ حضرت سمیہ کون تھی؟ بنو مغیرہ خاندان کی کنیز تھی، باندی تھی، ظلم اور جور برداشت کیا انہوں نے،
لوہے کی زرہ پہنا کر عرب کی تپتی دھوپ میں انہیں کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ محمد عربی کے دامن الفت سے الگ ہو جاؤ، لیکن حضرت سمیہ دین کی چنگاری دل کے اندر شعلہ بن چکی تھی، اب وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یوں گزری ابو جہل گالیاں دیتا تھا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نے برچھا مارا، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئی۔ یہ ہے اسلام کی وہ پہلی شہیدہ، یہ وہ بے سہارا خاتون تھی کہ جس نے اپنے سینے سے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی تمام تر خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اسلام کے لیے اپنی جان دے دی۔ حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ، کتنی ایسی عورتیں ہیں میرے دوستوں۔ عورتوں کا یہ خوبصورت کردار آج کی مسلمان عورت کے سامنے آنا چاہیے، حجاب کے اندر اسے لپٹ جانا چاہیے۔ یہ آج کلبوں کی ڈانس کلبوں کی زینت نہ بنے، یہ ایسی پارٹیوں کے اندر نہ جائے ننگے سر ننگے بدن اور وجود کے ساتھ۔ بیوٹی پارلرز کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے والی اس ماں اور بہن کو کون یہ سمجھائے کہ تیرا یہ جو تو وقت 6 گھنٹے بیوٹی پارلر کے اندر جو ہے ضائع کرتی ہے، تیری ذمہ داری یہ تھی کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ تیری گود تیری اولاد کی پہلی درسگاہ ہے، اس اولاد نے یہیں سے سب کچھ سیکھنا ہے۔ اگر تیری گود سے اچھی تربیت مل گئی نا تو یہ تیری اولاد اچھی رہے گی، یہاں سے اگر اسے اچھی تربیت نہ ملی تو یہ کبھی بھی تمہاری اولاد راہ راست پر نہیں رہی۔ افغانستان کا ایک بادشاہ امیر دوست محمد ہوتا تھا، ایک زمانے میں اس نے اپنے بیٹے امیر عبد الرحمن کو ایک لشکر کے لیے روانہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے یہ خبر ملی کہ تمہارے بیٹے کو شکست ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ بیگم تمہارا بیٹا شکست خوردہ ہو کر واپس آ رہا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا امیر دوست محمد شاہ افغانستان سے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا پیٹھ دکھائے اور شکست کھا کر واپس آئے۔ اس نے کہا مجھے تو بڑے محکمے کے بڑے بااعتماد لوگوں نے کہا ہے کہ اسے شکست ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا یہ۔ 3-4 مرتبہ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔ تو خیر بعد میں دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ واقعتاً خبر جھوٹی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے آ کر کہا چلو خبر تو جھوٹی تھی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنے جزم اور یقین کے ساتھ تم نے کیسے یہ کہا کہ تمہارے بیٹے کو شکست نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے کہا میں نے کہ 9 مہینے تک جب اس کا وجود میرے پیٹ کے اندر تھا تو ان 9 مہینوں میں میں نے ایک حرام لقمہ بھی اپنے وجود کے اندر نہیں ڈالا۔ جب لقمے حلال کے پیٹ کے اندر جائیں اولاد باغیرت پیدا ہوتی ہے، بجرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ شہادت کا جام تو پی لیتے ہیں لیکن وہ میدان جہاد سے پھر پیٹھ نہیں دکھاتے۔ اس نے کہا ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ جب بھی میں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے سے لگاتی تھی تو میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی وہ مقدسات مائیں کہ جن کے خوبصورت کردار نے پھر ایسے لخت جگر امت کو دیے کہ جنہوں نے فتح کے جھنڈے ہر جگہ پر لہرائے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، دور فاروقی، جنگ قادسیہ مشہور ایک جنگ تھی اور بڑی سخت جنگ ہوئی تھی اس زمانے کے اندر۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، اپنے 4 جوان بیٹوں کو میدان جہاد کے لیے پیش کر دیا اور ان بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹوں یہ جان لو میں نے کبھی بھی تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی، میں نے اس کی عزت حرمت کے اندر کبھی بھی حرف نہیں آنے دیا، نہ میں نے کبھی تمہارے ماموں سے خیانت کی، اپنے حسب و نسب کو کبھی میں نے داغدار نہیں کیا۔ میں اس جذبے کے ساتھ تمہیں میدان جہاد میں اتار رہی ہوں۔ میرے بیٹوں دین کی سربلندی کے لیے تمہاری گردن اگر کٹتی ہے تو کٹ جائے، پیٹھ کبھی بھی اپنی نہ دکھانا۔ لڑائی کا اختتام ہوا، حضرت خنسہ کو یہ کہا گیا کہ تم نے اپنے جن لخت جگروں کو میدان جہاد کے اندر ڈالا تھا اللہ نے ان سب کو شہادت کے جام سے شہادت کا جام پلا دیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے اپنے بیٹوں کو جوان اسی لیے کیا تھا کہ یہ اسلام کی سربلندی کے لیے مر جائیں، مٹ جائیں، کٹ جائیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو کس لیے تیار کر رہے ہیں؟ پیسہ کہیں سے مجھے اچھا کما کے دے دیں، میرے بزنس اور کاروبار کو سنبھال سکیں۔ ایک وہ دور تھا کہ جب اولاد کو اس لیے تیار کیا جاتا تھا کہ اولاد دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آئے۔
اور ہم تاریخ حدیث کی جو تاریخ ہے، محدثین کی تاریخ، اور بڑے بڑے کبار محدثین، ان محدثین میں آپ امام بخاری کا نام سنتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد سب سے پہلی مقدس محترم جو محفوظ ترین کتاب ہے وہ اللہ کے نبی کی احادیث کو امام بخاری نے جمع کیا۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری نے 2 رکعت نفل پڑھے، کئی ہزار حدیثوں کو اپنی کتاب کے اندر جمع کیا۔ امام بخاری کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ آج ہم معتمد ترین احادیث کو جب ڈھونڈتے ہیں تو ہم بخاری شریف کو اٹھاتے ہیں، تو یہ سوچئے کہ اس امام بخاری جس کا نام محمد بن اسماعیل البخاری تھا، اس امام بخاری کو اس مسند پر پہنچانے والی اس کی ماں تھی۔ ماں کی تربیت جو گود ہے وہ اولاد کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں، ہماری پود کہاں جا رہی ہے۔ اسے فصل بہاری کی ضرورت ہے، یہ جس طرف جا رہی ہے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں میں اپنی امت کو گناہ سے بچا رہا ہوں، ہم اپنے گھر کی دہلیز کے اندر رہنے والی اپنی اولاد کو سنبھال نہیں سکتے؟ پیغمبر مصطفیٰ تو پوری امت کے لیے فکر مند ہے، اور ہم اپنے گھر کی دہلیز کے اندر فکر مندی ہمیں نہیں۔ کوئی ہمیں پتہ نہیں اولاد کہاں ہے، بیٹی جا رہی ہے تعلیم کے لیے جا رہی ہے، تربیت کا فقدان، تربیت کی پرواہ ہی نہیں۔ اسلام نے اس مقدس اس عورت کے جو حقوق بتلائے، اس کی جو عزت، اس کی جو عصمت، اس کی جو عفت، اور اس کی جس پاک دامنی کو قرآن نے بیان کیا، وہ سارے کے سارے کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ عورت حجاب اور پردے کے خوبصورت آنگن کے اندر آ جائے۔ اگر یہ اس کے اندر آ جاتی ہے پھر شرم و حیا معاشرے کا شعار بن جائے گا۔ پھر لوگ ویلنٹائن ڈے کے لیے پھول لے کر عشق مجازی کی طرف نہیں بھاگیں گے۔ یہ ایک ایسا قبرستان ہے جو زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، جو اس جھوٹے عشق کے اندر مبتلا ہو کر اپنی جوانیوں کو اس قبرستان کے اندر جو ہے وہ نظر کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے میرے دین نے یہ کہا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے پیغمبر مصطفیٰ جا رہے ہیں، آپ نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو بتا رہا ہے حیا 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 حیا، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، تو وہ آگے سے بیٹھا ہے، اس کی بات نہیں مان رہا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا کہ اے انصاری چھوڑ دے، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ نہیں ہے ہمارے اندر، ہماری خلوت اور جلوت کی زندگی ایک ہونی چاہیے، یہ ہے حیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے سامنے بھی کبھی اپنے وجود کو برہنہ نہیں کیا۔ صرف جو وظیفہ زوجیت ہے اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حیا دار باقرہ کماری عورت سے زیادہ اللہ کے نبی شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ہمارا وجود کتنا شرم و حیا کا پیکر ہے، یوں لوگ معاشرے کے اندر باہر کی دنیا میں ننگے گھوم رہے ہیں، اور ہمارے دین نے تو یہ تعلیم دی بیت الخلاء کے اندر بھی غسل کے وقت بھی جتنا ممکن ہو سکے اپنے وجود کے اندر کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرو، کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر کرو، تاکہ بیٹھ کر تمہارا وجود کسی نہ کسی حد تک چھپا رہے۔ ہمارے دین کی تو یہ تعلیمات ہیں۔ اللہ ہم سب کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔